جنت کی سزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چلے عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں، اور عمل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عمل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، بے شک عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا۔ جو لوگ صرف اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ ہی سب کچھ ہے، حضور کو اپنی جیسا معذلہ بشر کہتے ہیں، وہ سن لیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، تو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بڑی عظمت اور بابرکت بارگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو ان کی غلامی میں بسا دے۔ آمین۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی جو تلاوت کی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قرآن مقدس میں کئی جگہ غالباً مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 84 مرتبہ یا 80 مرتبہ قرآن کے اورام کو الٹیں گے، الٹتے تو نہیں ہے کبھی، ترانے میں تو نہیں آتے بھول سے، پڑھتے بھی نہیں ہے سنتے بھی نہیں ہے، کم سے کم یہ بھی سن لیجیے کہ قرآن میں کئی جگہ ایسی ہے کہ پروردگار نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار اپنے ان بندوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے بندے، جب تم نے نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے تو اب اللہ نے تمہیں جو دولت دی ہے اسے بھی اب دولت کو پاک کر لو، اس دولت کو بھی صاف کر لو، اس دولت کو بھی ستھرا کر لو۔ آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر دیکھیں گے، پتہ چلے گا اللہ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ نکالنے کو کہا ہے، اب نماز کے بعد کیوں کہا ہے اس کو آپ دیکھیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے ذریعے بندہ کے دل سے شیطان کا وسوسہ دور ہو جاتا ہے، شیطان کے خبر دور ہو جاتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کو کرنے کے بعد بندہ ہر طرح سے پاک ہو جاتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی پاک ہو جاتا ہے، طیب و طاہر ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے بھی پاک ہو جاتا ہے، ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے، غلامی مصطفیٰ بھی مضبوط ہو جاتی ہے۔ بندہ نماز کے ذریعے اللہ کا خوف پا جاتا ہے، بندہ نماز کے ذریعے خشیت الہی میں آ جاتا ہے، بندہ نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اب پروردگار فرماتا ہے اے میرے بندے، تم نے نماز کے ذریعے میرا قرب حاصل کیا ہے، نماز کے ذریعے میری خشیت حاصل کی ہے، نماز کے ذریعے تم نے روحانی طیب و طاہر حاصل کر لیا ہے۔ اے میرے بندے، اب تم کو جو میں نے دولت دی ہے اس دولت کو بھی پاک کر لو، تاکہ تمہارا نماز بھی قبول ہو جائے، تمہاری عبادتیں بھی قبول ہو جائے، تمہاری ریاستیں بھی قبول ہو جائے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے غریبوں کا حق مارا، صدقہ نہیں دیا، مسکینوں کا حق مارا، صدقہ نہیں دیا، لاچاروں کا حق مارا، لاچاریں آپ کے لیے بد دعا کرے گی۔ جو مال آپ کے لیے ناجائز ہے کھانا، وہ ناجائز مال کو آپ کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس ناجائز مال کے ذریعے آپ کے بدن میں خون ہو رہا ہے، آپ کے بدن میں گوشت بڑھ رہا ہے، آپ کا جسم بڑھ رہا ہے۔ اب بتائیے ناجائز کام کے ذریعے آپ کے جسم میں خون روانہ ہو
کر لو، میری اتباع بھی حاصل کر لو۔ پروردگار حکم دے رہا ہے اقیم الصلاۃ وآت الزکات، اے میرے بندے میری عبادتیں کر رہے ہو، زکات کی عبادت ہے، وآتیوا الرسول، اور رسول پاک کی اتباع کرو، رسول کائنات کی اتباع کرو، غلامی مصطفیٰ میں بس جاؤ۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج کا ماحول ایسا ہو چکا ہے، آج کی سوسائٹی ایسی ہو چکی ہے، آج آپ جدھر بھی دیکھتے جائیں دولت مند دولت کو لوٹ رہے ہیں، دولت کے فراوانی میں ان کی آ چکی ہے، دولت اتنی ہو چکی ہے کوئی آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ غریبی کہیں مل رہی ہوگی، اکثریت دولت والے ہو چکے ہیں، مگر دولت والے دولت کو لے کر تو بیٹھے ہیں مگر دولت کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ دولت دینے والا پروردگار ہے، وہی پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے بندے تم پر زکات فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو امیر ہوتے تھے، جو بڑے ہوتے تھے، جو دولت مند ہوتے تھے ان سے زکات حاصل کرتے تھے، جو غریب ہوتے تھے انہیں دیتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا اللہ نے تمہاری دولت میں تمہارے غریب بھائیوں کا ساتھیوں کا حصہ رکھا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہم زکات کیوں دیں، ہمارا مال اپنا ہے، ہم اپنے لیے حاصل کیے ہیں، ہم کیوں غریب کو دیں، ہم کیوں فقیر کو دیں، ہم کیوں مسکین کو دیں۔ میں ان سے بولنا چاہوں گا زکات دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہو جاتا ہے، زکات دینے سے تمہارا مال گھٹ نہیں جاتا ہے، زکات دینے سے تمہارے مال میں کمیت نہیں آ جاتی ہے، زکات دینے سے تمہارا مال کم نہیں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زکات کے معنی کو تم نے سمجھا نہیں ہے۔ زکات ایک عربی لفظ ہے، اس کو آپ سنیں گے، مولانا سے پوچھیں گے، امام سے پوچھیں گے زکات کا اصل معنی کیا ہے۔ زکات کا معنی بڑھنا، زکات کا معنی اضافہ ہونا، زکات کا معنی اعلیٰ ہونا، زکات کا معنی اونچا ہو جانا۔ اب آدمی زکات